نماز عبد کو معبود سے ملاتی ہے، نماز گفتگو اللہ سے کراتی ہے، یہی نماز گناہ۔ یہاں ایک مثال سن لیں بس خالی، کون لوگ؟ مجھ جیسے لوگ۔ کہا سوال یہ ہوا کہ آپ یہ بتائیے زیادہ لوگ نماز پڑھتے ہیں یا کم لوگ نماز پڑھتے ہیں تعداد کے اعتبار سے؟ پورے مسلمانوں میں چلیے، پورے مسلمانوں میں چلیے، ریشو نکالیے کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ معلوم ہے کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ ٹوٹل کا کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ 2%۔ جو پڑھتے ہیں اور جیسی پڑھتے ہیں مجھے پتا ہے، جیسے میں خود نماز پڑھتا ہوں، کہا جو پڑھتے ہیں وہ 2% ہیں، تو کہا یہ 98% لوگ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کی بھی تو کچھ وجوہات ہوں گی نا، کچھ ان کی اپنی پرابلم ہوں گی اور کچھ اور بھی پرابلم ہوں گی، جبکہ فطرتاً انسان فائدے کی طرف پڑھتا ہے۔ اب آپ سے سوال ہے، اگر یہ 2% لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، اگر ان کی نمازوں نے، انہوں نے جیسی نمازیں پڑھی ہیں، اگر صحیح نمازیں پڑھتے اور وہ لوگوں کو نظر آتا کہ نماز فائدہ پہنچاتی ہے، اگر نماز پڑھ کے لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہمیں نماز بہت فائدہ پہنچاتی ہے، نماز وہ نہیں ہے جو خالی دنیاوی فائدہ اخروی فائدہ پہنچاتی ہے، نماز دنیاوی فائدہ بھی پہنچاتی ہے، تو نماز پڑھنے والے اگر ثابت کرتے کہ نماز فائدہ پہنچاتی ہے تو یہ 98% سارے تو نہیں پڑھتے لیکن بہت سارے پڑھنے لگتے۔ اب جو نماز پڑھتا ہے کہ سب نماز پڑھتے ہیں، کیوں؟ یہ بھی ایک بات بریکٹ میں سن لیجئے۔ کسی نے امام رضا علیہ السلام سے پوچھا، عجیب سوال ہے، عجیب سوال ہے، اس کو جائیے اور سوچئے اس کو، اور جس کو بیان کریں یہ نہ ہو کہ اگر اب میں نماز پڑھتا ہوں تو جو نہیں پڑھتا اس کی ایسی تیسی کروں، مجھے حق نہیں ہے، میں نے اس کو نماز کی طرف لے کے آنا ہے، دور نہیں کرنا ہے، اس کو دور نہیں کرنا ہے اپنے عمل سے۔ امام سے کیا پوچھا کسی نے؟ آ کے عجیب سوال کر دیا، مولا ایک آپ کا شیعہ ہے نماز نہیں پڑھتا، آپ کا شیعہ ہے، سوال سنیے، آپ کا شیعہ ہے نماز نہیں پڑھتا، تکرار کروں، آپ کا شیعہ ہے نماز نہیں پڑھتا۔ معلوم ہے مولا نے کیا کہا؟ آپ یہ بتائیے رات اور دن اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ کیوں؟ ضد ہیں۔ مولا نے فرمایا، تم نے کیا کہا کہ جو ایک شیعہ ہے آپ کا نماز نہیں پڑھتا، مولا نے کہا یہ دو متضاد چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، اکٹھی میں نہیں کہہ رہا، امام نے فرمایا ہے، کہا دو متضاد چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، شیعہ ہو اور نماز نہ پڑھے، یہ نہیں ہو سکتا، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ماتمی ہو اور نماز نہ پڑھے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ نمازی ہو ماتم نہ کرے۔ خدا را اس کو حل کیجئے مسئلے کو، خدا را امام حسین کے واسطے اس مسئلے کو حل کیجئے۔ یہ جو تفریق در تفریق اردو میں کہتے ہیں نا، اتنے حصوں میں بٹ گیا ہوں میں، اپنے حصے میں کچھ بچا ہی نہیں، اس کو بھی سنتے جائیے اب آ گیا زبان پہ کہ میں مسجد کیوں جاتا ہوں اور مجلس میں کیوں آتا ہوں، کیونکہ میں فطرتاً انسان اپنے معشوق کی تلاش میں ہے، ایک عاشق ہمیشہ معشوق کی تلاش میں ہے، اور جہاں امکان ہوتا ہے معشوق سے ملاقات کا وہاں عاشق جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے میں مجلس میں کیوں آتا ہوں؟ مجلس میں آتا ہوں اپنے معشوق کو تلاش کرتے کرتے۔ اپنا معشوق کون ہے اس مجلس میں؟ مولا حسین۔ میں آتا ہوں مجلس میں اپنے معشوق کو تلاش کرنے کے لیے، مسجد میں کیوں جاتا ہوں؟ اپنے معشوق کے معشوق کو تلاش کرنے کے لیے۔ وہ جب بھی پردہ غیبت اٹھا